چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تشبیہ ضمنی پڑھنا ہے، سب سے پہلے قاعدہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ، اس کے بعد اس کو پڑھ لیں گے۔ قاعدہ ہوگا اگلے صفحے پہ، یہ ہے قاعدہ۔ مصنف کا کہنا ہے تشبیہ الضمنی تشبیہ لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بہ فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ۔ تشبیہ ضمنی ایک ایسا تشبیہ ہے جس میں مشبہ اور مشبہ بہ کو نہیں رکھا جاتا تشبیہ کی مشہور صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر، بل المحال فی الترکیبی، بلکہ ترکیب میں اشارہ کیا جاتا ہے، دونوں اشارہ، بل المحال فی الترکیب اشارہ کیا جاتا ہے بس۔ وہذا نوع یؤتی بہ، اور اس قسم کو لایا جاتا ہے یفید، تاکہ یہ فائدہ دے، ان الحکم الذی اسند الی المشبہ، کہ جس حکم کی نسبت مشبہ کی جانب کی گئی ہے وہ ممکن ہے۔ سمپل سی بات ہوئی کہ تشبیہ کی جو مشہور صورتیں ہیں ان مشہور صورتوں پر نہیں رکھا جاتا، جیسے کہ ہم لوگوں نے تشبیہ کی مشہور صورت یہ پڑھی ہے کہ جس میں عادات کا ذکر ہو یا کبھی مشبہ مشبہ بھی کو حذف کیا ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو ویسا یہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اشارہ کیا جائے گا آپ کے سامنے۔ اور یہ سب سے اہم جو یہ والا لائن ہے وَهَذَا النَّوْعُ يُؤْتَى بِهِ لِيُفِيدَ، تاکہ یہ فائدہ دے کہ جس حکم کی نسبت مشبہ کی جانب کی گئی وہ ممکن ہے، یعنی مشبہ کی جانب کوئی حکم لگائیں گے آپ کہ یہ ہوا تھا مانیے، تو بس اتنا بتانا ہمیں کہ ہاں یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، اسی کام کے لیے تشبیہ ضمنی لایا جاتا ہے بس۔ اب دیکھ پیچھے آئیے تو پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھیں یہاں پہلی مثال ہے، ٹھیک، پہلی مثال میں ابو تمام کا یہ ہے لا تنکری عطر الکریم من الغنا فالسیل حرب للمکان العالی۔ لا تنکری، نکیر مت کرو، عطر الکریم من الغنا، شریف آدمی کے مالداری سے عطل خالی ہو جانے کی وجہ سے، لا تنکری تم شریف آدمی کے مالداری کے خالی ہو جانے کی وجہ سے تم اس پر نکیر مت کرو۔ فالسیل حرب للمکان العالی، سیلاب جو ہے وہ دشمن ہے بلند جگہ کے لیے، سیلاب جو ہے وہ دشمن ہے بلند جگہ کے لیے۔ جیسا کہ مصنف نے آپ کو قاعدہ بتایا تھا، یہ تو ترجمہ ہو گیا اس کا۔ مصنف نے کہا تھا کہ اس حکم کو اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ مشبہ کی جانب جس نسبت کی جو نسبت کا حکم لگایا گیا وہ ممکن ہے۔ دیکھیے یہ مشبہ ہے، ٹھیک ہے پورا، اب اس میں کیا حکم لگایا اس کو کہ جو مالدار آدمی ہے وہ کیا بولتے ہیں شریف آدمی ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، سخاوت اتنا کیا کہ اس کے پاس پیسہ ختم ہو گیا، تو کیا تم اس کو برا سمجھو گے؟ کیا تم اس کو برا سمجھو گے؟ تو وہ کہنا چاہ رہا ہے برا مت سمجھو، لیکن اس بات کو کہنے کے لیے اس کو سہارا لینا پڑا اصل میں اس کا دوسرے والی لائن کا۔ کیوں؟ فالسیل حرب للمکان العالی، سیلاب جو ہے کہ بلند جگہ کے لیے دشمن ہے۔ کیوں ہے وہ؟ اس لیے کہ سیلاب اگر آ جائے، پانی اگر آ بھی جائے تو بھی بلند جگہ پر پانی ٹھہرتا نہیں، وہاں سے نیچے کو آ جاتا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بلند جگہ کی عظمت ختم ہو جائے گی یا اس کی حیثیت میں کچھ کمی آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تو جس طرح بلند جگہ کی پہاڑ کی حیثیت میں کمی نہیں آتی، سیم اتنا ہی سمجھنا ہمیں یہاں پر کہ اسی طرح شریف آدمی وہ سخاوت کرنے کی وجہ سے اب پیسہ اس کے پاس نہیں رہا تو اب ہم اس کو برا سمجھے یا اس پر نکیر کریں، ایسا نہیں کر سکتے۔ سمپل سے اتنا ہی سمجھنا تھا کہ جو حکم لگایا گیا اس پر وہ حکم جو ہے ممکن ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوسرے شعر کا سہارا لینا تھا، جو حکم لگایا وہ ممکن ہے۔ یہ کسی کو سمجھ میں آیا؟ نہیں بختر، آپ بتائیں کچھ۔ جی جی بالکل صحیح ہے، بہت بڑھیا۔ تھوڑا سا میں وہ دکھا دوں جو مصنف نے کہا ہے اس کے بارے میں۔ یہ دیکھیے مصنف نے اس کو بہت اچھا سمجھایا ہے کہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ لا تستنکر خلو الرجل الکریم من الغنا فإن ذلك ليس عجیبا، یہ عجیب بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن قمم الجبال وهي اشرف الاماکن، پہاڑ کی جو چوٹیاں ہیں وہ تو اشرف الاماکن ہیں، سب سے بلند جگہ، لیکن پھر بھی سیلاب کا پانی وہاں پر نہیں ٹھہرتا۔ تو الم ترى انه يشبه ضمن الرجل الكريم محروم الغنى بقمة الجبل، تو یہاں دیکھو کہ ایک کریم آدمی ہے جو مالداری سے محروم ہے، اس کو تشبیہ کس سے دیا؟ بقمة الجبل سے، پہاڑ کی چوٹی سے، اور پہاڑ کی چوٹی کیا ہے؟ وہ سیلاب کے پانی سے خالی ہے۔ تشبیہ تو دینا تھا یہ
لیکن اس کو لم یزع ذلک صریحا، اس کو صراحتاً نہیں کہا، وہ صاف صاف کہہ دیتا ہے اس کو کہ دیکھو ایک شریف آدمی ہے اور اس کو تشبیہ دے رہے ہیں کس سے، پہاڑ کی چوٹی سے، لیکن ایسا نہیں کہا اس نے اتنا صاف، بلکہ پہلے وہ ایک الگ سا شعر کہا بندے نے، لاتن کی آتا الکریم الغنا، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے فسیل حرم للمکان العالی کو لایا۔ تو جو دوسرا جملہ ہے وہ اصل میں تشبیہ ضمنی پر دلالت کرتا ہے۔ بہت شکریہ نہیں مکتب، آپ میں سے کسی کو نہ سمجھ میں آیا تو بتا دیجیے۔ سر اس ایسے مطلب مائنڈ میں پوچھتی ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے، جیسے ہم پہلے شعر میں کوئی دعویٰ کیا ہے تو دوسرے میں اس کی دلیل لاتے ہیں، بالکل یہی بات پہلے ہے میں میرا، یس سر، بالکل یہی بات ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات ہی نہیں میرا یہاں پر۔ پہلی دلیل میں ایک دعویٰ ہے تو دوسرے میں اس کی دلیل اور کچھ نہیں ہے، سمپل سے سمجھنے کے لیے۔ یس سر، جو میرا کہہ رہی نا کہ پہلے دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کیا اس نے کہ کریم آدمی شرافت اور مالدار آدمی ہے، تو اب مالداری سے خالی ہے ایک شریف آدمی، تو اس پر نکیر مت کرو، ایک دعویٰ تھا۔ تو اس دعویٰ کی دلیل پیش کرنے کے لیے کہ سیلاب جو ہے وہ بلند جگہ کے لیے دشمن ہے، بس یہ دلیل کو سمجھ لیے اگر ہم لوگ کہ دشمن کس طرح ہے، کہ وہ پانی وہاں کبھی بھی نہیں ٹھہرتا پھر بھی اس کی حیثیت میں کمی نہیں آتی، تو سیم چیز یہی ہے بس۔ اور ویسے جو مصنف نے سمجھایا وہ بہت اچھا انہوں نے سمجھا دیا، کہ انہوں نے تشبیہ دینے کی کوشش کی ہے کہ تشبیہ دے یہ ایک محروم آدمی، شریف آدمی جو مالداری سے محروم ہے، اس کو تشبیہ دے کس سے، قیمت الجبل سے۔ اور قیمت الجبل کیسے، جو پانی کے سیلاب سے، سیلاب کے پانی سے خالی ہے، اس سے تشبیہ دینے کی کوشش کر رہا ہے وہ، لیکن ایسا صراحتاً نہ بیان کر کے دو اس کا سہارا لیا اس نے۔ جی جی بالکل، اور آپ میں سے کسی کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو بول دیجیے، ٹھیک ہے، ایسے نہیں گزریے گا، یہ کلاس نہیں ہے، بس ویسے ہی ہے ڈسکشن کا انداز۔ سب کو سمجھ میں آ گیا یہ والا مینارہ؟ جی سر، مشرف بھائی آپ کو؟ جی سر، مطلب جس طرح شریف آدمی کے پاس شریف آدمی ہے، سخاوت اتنے کیا پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، تو اب آپ اس کو برا نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ سمپل سی بات ہے کہ ایک بلند جگہ ہے، پہاڑ کی چوٹی ہے، وہ سب سے اچھی جگہ مانی جاتی ہے، لیکن وہاں پھر بھی سیلاب کا پانی نہیں رکتا، تو کیا ہم اس کی وجہ سے اس کو کچھ مطلب سمجھیں گے؟ اس کو عظمت میں کوئی کمی آئے گی؟ نہیں آئے گی۔ بس ایسے ہی ایک دعویٰ ایک دلیل ہے، بس دوسرے والے دیکھیے اس میں آر سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، معنی میں کر دے رہا ہوں، باقی کوئی سمجھا دے گا۔ قد یشیب الفتح ولیس عجیباً، قد کبھی جو ہے جوان بوڑھا ہو جاتا ہے، ولیس عجیباً یہ تعجب خیز بات نہیں ہے، ان یرى النور فی القضیب الرطیب کہ کلی دکھائی دے، کس میں؟ فی القضیب الرطیب تر و تازہ ٹہنی میں۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ جوان بوڑھا ہو گیا، دعویٰ کر دیا اس نے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل نیچے والا ہے کہ تر و تازہ ٹہنی ہوتی ہے لیکن اس میں پھر بھی سفید پھول دکھائی دیتے ہیں، کلی دکھائی دیتی ہے، تو جس طرح وہ ایک تعجب خیز بات نہیں ہے، تو سمپل سی بھی تعجب خیز بات نہیں کہ جوان کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ جوان ہے ابھی لیکن پھر بھی سر کے بال کیا ہو گئے؟ سفید ہو گئے۔ لیکن اس کو کہنے کے لیے صراحتاً نہیں کہا اس نے، جیسے صراحتاً کہنے کے لیے مصنف یہ کہہ سکتے تھے کہ ان الفتى وقد وخته الشيب كالغصن الرطيب، کہ جوان جو ہے اس پر بڑھاپا آ گیا ہے جیسا کہ کالغصن الرطیب حین اظہار ہی، پھول جو ہے تر و تازہ، پھول کھلتے وقت جو ہے تر و تازہ ٹہنی میں اس پر کیا آتی ہے؟ وہ سفید کلی آ جاتی ہے۔ تو اتنا صراحتاً نہیں کہا اس بات کو، بلکہ تھوڑا سا گھما کر کے کہا، اور کچھ نہیں۔ نہیں بات کہیے تو جی جی بالکل، اصل میں تشبیہ ضمنی ایسی ایک تشبیہ ہے جس کی پہلی شطر میں ایک ناممکن سی چیز کی دعویٰ کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ شاعر ابن رومی کہہ رہے ہیں قد یشیب الفتى ولیس عجیبا، ایک جوان بوڑھا ہو گیا اور ایک عجیب چیز نہیں ہے۔ عجیب نہیں ہے، بتائیے آپ لوگ، بالکل عجیب ہے، ایک جوان آدمی کیسے بوڑھا ہو جائے گا؟ ایک ناممکن سی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد ابن رومی ایک دلیل پیش کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جی ہاں ایک پاسبل ہے، ٹھیک ہے، ممکن ہے، اور ان کی دلیل ہے کہ یورا نور فی القضیب الرطیب، کہ جو سفید پھول ہوتی ہے، نور مانا یہاں پہ جو سفید پھول ہوتی ہے، جو کلی ہوتی ہے، اس کو دیکھا جا سکتا ہے فی القضیب الرطیب، جو تر و تازہ ٹہنی ہوتی ہے اس کے اوپر۔ یہاں پہ تر و تازہ ٹہنی کے اوپر ایک سفید سی چیز دیکھنا مطلب ناممکن نہیں ہے۔ اسی طرح ناممکن نہیں ہے کہ ایک جوان تر و تازہ آدمی کے اوپر سفید کلی کی طرح مطلب ان کی مطلب وہ بڑھاپا دکھے یا پھر سفید بال دکھے۔ بہت اچھا نعیم بھائی، یہ جو آپ آئے نا جس نام سے AHN ہے نا، آپ آئے ہیں اس نام سے،
آپ خود سے میک اوپن کر کے کیجئے، ٹھیک، آپ کو پہلا نہیں سمجھا کوئی بات نہیں، آئے گا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ خود میک اوپن کیجئے. تو سبھی لوگ کرتے ہیں. نعیم بھائی کیسے بول رہے؟ بس ایسے ہی. نعیم بھائی ابھی ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہے، ابھی مطلب پی ایچ ڈی بھی اس میں آئے بھی نہیں ہیں، صرف تیاری شروع کی ہیں ابھی. ایسے ہی آپ بولیے، میک اوپن کیجئے، بولیے آپ کیا نہیں سمجھ میں آپ کو اس میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر تھوڑا سا لیٹ ہو گئے اس لیے میں ڈیفینیشن نہیں سن پایا، تو اس طرح سے میں سوچ رہا تھا کہ اگر رپیٹ ہو جائے تھوڑا جلدی. جو وہ ڈیفینیشن صرف اس کا اتنا تھا تشبیہ ضمنی کا. اس نے کہا تھا کہ تشبیہ ضمنی میں مشبہ مشبہ بھی کو جو ہے صاف صراحتاً ذکر نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ بلی المعانی فی الترکیب، یہ ہے قاعدہ آپ کے سامنے ہے. لا یوضع فیہ المشبہ والمشبہ بھی فی صورت من صور التشبیہ المعروفہ، جو تشبیہ کی مشہور صورتیں ہیں جیسے کہ ادات وغیرہ کا ذکر کرنا یا مشبہ مشبہ بھی کبھی حذف کرنا وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح سے نہیں ذکر کیا جاتا بلی المعانی فی الترکیب، بلکہ صرف اشارہ کیا دیا جائے گا آپ کے سامنے. وهذا النوع يؤتى به ليفيد ان الحكم الذي اسند الى المشبہ ممکن، اور یہ قسم جو ہے اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ یہ فائدہ دے کہ جس حکم کی نسبت مشبہ کی جانب کی گئی ہے وہ ممکن ہے. یعنی مشبہ کی جانب ایک حکم کی نسبت کرتے ہیں ہم لوگ پہلے، تو دوسری دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ اس ممکن کو ہم لوگ ثابت کر سکیں کہ ہاں یہ چیز ہے، ممکن ہے. جیسا کہ انہوں نے ابھی بہت اچھا بتا دیا آپ کے سامنے کہ دوسرے میں آپ دوسرا تو سن رہے تھے نا، جو نعیم بھائی بتا رہے تھے. جی سر. جی انہوں نے بتا دیا بہت اچھے سے کہ دیکھو یہاں پر ایک دعویٰ پیش کیا قد یشیب الفتح والاستعجیباً میں، تو اب یہ دعویٰ جو پیش کیا گیا تو اب دوسرا جو اس کی دلیل کے طور پر پیش کر دیا گیا کہ یہ جو نسبت کی گئی مشبہ کی طرف، یہ مشبہ ہے کہ جوان بوڑھا ہو گیا، تو اس کے جو نسبت کی گئی وہ ممکن ہے. ممکن کیوں ہے؟ اس سے ایور النور فی القضیب الرطب کی تر و تازہ ٹہنی ہے اور اس میں سفید کلی دکھائی دیتی ہے. تو بس سمپل سی بات ہے کہ جوان ہے لیکن پھر بھی اس کے بال سفید ہو جائیں گے، ویسا ہو سکتا ہے. اتنا ہی سمجھنا تھا اس میں. اور آپ میں سے کسی کو کوئی دقت اس میں؟ رونا، آپ ریحان، آپ کو سمجھ میں آیا؟ سر یہاں پر بوڑھا جی کے علامت کے طور پر صرف سفید بال کو لیا گیا ہے نا سر؟ جی اوکے سر، ٹھیک. ایک اور مثال ہے، دیکھیے آپ ہی میں سے کوئی سمجھائیے گا. وقال ابو طیب نے کہا من یہن یسہل الحوان علیہ، جو ایک مرتبہ ذلیل ہو جائے تو اس پر ذلت آسان ہو جاتی ہے. ما لجرح بمیت نیلام، جیسے میت کے زخم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. ٹھیک، میں سمپل سے بس اتنا بتا رہا ہوں. ایک دعویٰ ہے، آپ اس کو اردو میں ایسے ہی بول دیتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں لم تستحی فصنع ما شئت، کہ جب تمہیں شرم ورم کچھ نہیں آتی نا، جو چاہو کرو، ایسے ہی بول دیتے ہیں ہم لوگ. تو ایک دعویٰ ہے وہ، اور دعویٰ کی دلیل کے طور پر یہ ہے کہ زخمی میت ہے تو اب اس کے اندر زخم مانی میت کا، تو اب اس کو آپ کچھ بھی کیجئے تو کوئی تکلیف ہوگی؟ بالکل بھی تکلیف نہیں ہوگی. تو جو دعویٰ کیا اس کی دلیل ہے. کون بتائیں گے آپ میں سے اس کو ایکسپلینیشن کون کرنا چاہتے ہیں؟ میں بھی کر دیا ہوں، باقی آپ کو کرنا چاہیں کیجیے. میرا نہیں بھائی آپ ہی کر دیجیے، کوئی نہیں کرے گا. اچھا جی ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ابو طیب یعنی المتنبی ان کا قول ہے کہ من یہن یسر الاحوان علیہ ما لجرح بمیت اعلام. پہلی شطر میں ان کا قول ہے کہ من یہن، جو مطلب ذلتی کو یسہل مطلب سہل کر لیتا ہے، اس کو مان لیتا ہے. مطلب من یہن یسر الاحوان علیہ مطلب جو ذلتی کو مان لیتا ہے اس کے اوپر ذلتی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسی قول ہے. اصل میں ہم میں سے کوئی بھی ذلتی کو پسند نہیں کرتا ہے. ہم کو انسلٹ اگر کیا جائے تو مطلب کسی کو پسند نہیں ہے وہ. لیکن یہاں پہ ابو طیب کہہ رہا ہے کہ اگر کسی کا انسلٹ ہوا ہو یا پھر کوئی ایکسپٹ کرتا ہو تو اس کے لیے ذلتی کیا ہوتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے. اور ان کی دلیل پیش کر رہے ہیں کہ مال جرح بمیت اعلام، اس طریقے سے اگر کوئی میت ہے اس کو کچھ اگر چوٹ لگ جائے تو اس کو درد نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ میت ہے. اسی طریقے سے اوپر میں ان کا قول ہے کہ کسی کو ذلت محسوس نہیں ہوتا ہے، اسی لیے کیونکہ وہ ذلت کو سہ چکا ہے، وہ ذلت کو مطلب ایکسپٹ کر چکا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلی بیت میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آدمی کو ذلتی پسند ہو جاتا ہے یا پھر آسان ہو جاتا ہے اگر وہ ایکسپٹ کر لیتا ہے.
اسی طریقے سے دوسرے شطر میں ان کا قول ہے کہ اگر مطلب میت اگر کوئی بندہ مر جائے تو اس کو چھوٹی موٹی جو جرح ہوتا ہے، چھوٹی موٹی جو انجری ہوتی ہے، اس سے اس کا کچھ فرق نہیں، لینا دینا نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے بہت کچھ؟ اچھا. جی جی شمیم بھائی دیکھیے انہوں نے بہت اچھا سے انہوں نے کر دیا ہے. ان الذی اعتاد الحوان، جو حوان کا عادی ہو گیا، یسر علیہ تحملہ، تو اب اس کا برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہے. ولا يتعلم له، اور اس سے تکلیف بھی نہیں ہوگی. ولیس هذا الادعاء باطلا، یہ دعویٰ باطل نہیں ہے. لأن المیت اذا جرح لا يتألم، کہ میت کو اگر زخم پہنچائی جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. وفي هذا تلمیح بالتشبیہ فی غیر صراحت، اور یہ اشارہ ہے نہ کہ صراحت. بہت اچھا سمجھ میں آ گیا وہ سبھی کو، مجھے لگتا ہے. کوئی بتائیں آپ میں سے جو نہ سمجھ میں آیا اس کے بعد بھی، بالکل بتائیے. سر جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بار جو ذلت کے راستے پہ چل پڑے تو اس کو ہر برائی اچھائی لگتی ہے اور اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کچھ بھی برا ہو تو وہ اس کو ایک اچھا ہی سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیتا. تو وہی انہوں نے مردے کے ساتھ اس کو تشبیہ دی ہے کہ جیسے اس کا روح نہیں ہے جسم میں، تو اب اس کو جتنی بھی چوٹ ہو تو اس کو محسوس نہیں ہوتا. اسی طرح جو ذلت کی راہ پہ چل پڑے تو اس کو کوئی بھی ذلت پھر محسوس نہیں ہوتی، اس کو ہر ذلت والا کام اچھا ہی لگتی ہے. ہاں میرا بالکل صحیح ایسا ہے. بس ہم لوگ کو سمپل اتنا سمجھنا ہے کہ ایک دعویٰ اس کا دلیل ہے، دلیل کی وجہ سے دعویٰ کو ثابت کر پانا ممکن ہے. بس چلیے بہت اچھا، اب آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک، یہ دیکھیے دو مثال اور ہے جو پڑھنا ہے ہم لوگوں کو. پہلی مثال ہے واسبہ شعری فی منہما فی مکانہ وفی عنق الحسناء یستحسن الاقد، کہ میرا شعر جو ہے ان دونوں میں، میرا شعر دونوں ممدوح کی تعریف میں فی مکانی، اپنی جگہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، فٹ ہے. وفی عنق الحسناء یستحسن الاقد، اور ہار جو ہے حسینوں کے گلے میں ہی اچھا لگتا ہے. ہار جو ہے وہ حسینوں کے گلے میں ہی اچھا لگتا ہے. کون سمجھائیں گے آپ نے، بتائیے. کوئی نیا آدمی کوشش کریں. سر مجھے تو اس سے یہی سمجھ آیا کہ اس نے کہا ہے متنبی نے کہ جو میں نے شاعری کی ہے مطلب اپنے ممدوح کی، میرے شعر اتنے اچھے نہیں تھے لیکن جب ان کا ذکر میں نے کیا تو اس کی وجہ سے میری شاعری جو ہے وہ زیادہ اچھی ہوگی، کیونکہ جو ہار ہے وہ ایک خوبصورت گلے میں ہی زیادہ اچھا لگتا ہے. بہت اچھا میرا. اور آپ میں سے کوئی کچھ کہیں گے یا کافی ہے؟ لیفٹ ہو گئی تھی نیٹ ورک کی وجہ سے، اور ایک بار سمجھا دیجیے نا سر. کیا رونا؟ سر میں نے لیفٹ ہو گئی تھی کچھ دیر کے لیے نیٹ ورک کی وجہ سے، تو سن نہیں پائی. تو اچھا، وہ جو اگلا والا لائن ہے وہ دوبارہ بول دیجیے. اوپر والا واسبہ شعری منہ فی مکانی والا. جی سر. تو انہوں نے بتایا نا، میرا نے، میرا پھر سے بولیے تو آپ ہی اچھا بول رہے ہیں. سر پتہ نہیں، مجھے جتنا سمجھ آتا میں اتنا ہی بول رہی ہوں. میں نے پہلے اس کو نہیں ہاں پڑھا ہے اتنا ہی کبھی. میرا، اتنا ہی بولتا ہے آدمی. بولیے. نے کہا ہے کہ میرے شعر اچھے نہیں تھے، مطلب اتنے اچھے نہیں تھے، لیکن جب میں نے اپنے ممدوح دونوں کی تعریف کی، مطلب میرے شاعری نے ان کے جب ان کا نام میں نے لیا اپنی شاعری میں، ان کا ذکر کیا، تبھی مقام و مرتبہ اس کو ملا. اسی پھر اس نے ایک جو تشبیہ دی ہے، پہلے دعویٰ کر کے دلیل جو آگے دی ہے وہ یہ کہ ایک ہار اتنا خوبصورت، ہر ایک کے گلے میں اتنا خوبصورت نہیں لگتا، لیکن جب اس کو ایک خوبصورت گلا، ایک حسین جو گلے میں جب وہ ہار پڑتا ہے تو اس کی خوبصورتی زیادہ مطلب دوبالا ہو جاتی ہے. ویسے ہی میرے شعر کے مقام و مرتبہ تب ملا جب میں نے اپنے ممدوح کا ذکر کیا، جب میں نے ممدوح کی تعریف کی. ٹھیک ہے میرا، بہت اچھا. میں کبھی دوبارہ بلاغہ پڑھاؤں گا تو اس لائن کی تفسیر کے لیے میں آپ کو ہی بلا لوں گا. ٹھیک ہے، چلیے آپ ہی کر پائیں گے اس کا صحیح سے. سب کو سمجھ میں آگے، مجھے امید ہے. ٹھیک، میں اگلا کرتا ہوں. کرم تبین فی کلام میں تھوڑا کا کچھ ایڈ بولیے. کرنا چاہتا تھا اس میں. جی بولیے. اچھا جی، تو اس میں جو شعر تھا نا متنبی کا اسما شعری منہما فی مکانی، ان کی مطلب جو تفسیر ہے بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. لیکن جیسے ہمیں کانٹیکسٹ سے معلوم چلتا ہے کہ متنبی بہت فخور آدمی تھا. ٹھیک ہے، اور اپنے شعر کبھی بھی نہیں کہتا تھا کہ اب میرا شعر مطلب ضائع ہے. حتیٰ کہ ان کا قول ہے نا کہ ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ اگر مطلب اصل میں خرابی میری شعر میں نہیں ہے، اگر تمہیں میری شعر خراب لگے تو تمہاری ذوق میں ہے. ٹھیک ہے، تو
تو یہاں پہ ایک مقولہ بھی عربی مشہور مقولہ ہے کہ لا تنصر الدر امام الخنازیر، کہ جو موتی ہے وہ خنازیر کے سامنے مت پھینکا کرو. تو یہاں پر ویسے ہی ان کا مطلب قول ہے کہ اصل میں ہر کسی کا اگر ہم تعریف کر دیں گے تو تعریف لائق نہیں مانا جاتا ہے، تو تعریف نہیں ہوتا ہے. اور ہم نے جس کی تعریف کی ہے وہ اہل الحق ہے یا پھر وہ حق ہے، مطلب وہ حالانکہ مطلب جن کی تعریف کی جاتی ہے. اور وہاں پہ نیچے شرح میں بھی لکھا بھی ہوا ہے، مطلب منہما جو ہے نا وہ مطلب اصل میں امیر کی اور ان کے والد صاحب کی تعریف کر رہے ہیں. تو ان کا بھی تفسیر بالکل صحیح ہے، مطلب اعتبار سے اگر کانٹیکسٹ والے ہم مانا لیں تو ان کا شعر مطلب بالکل صحیح ہے. اور ان کی شعر مطلب ایرے ویرے کو ہم مطلب تعریف نہیں کر سکتے ان کی شعر سے. ان کی شعر سے ہم کسی امیر کا ہی تعریف کر سکتے ہیں. اسی لیے ان کا صاحب ابن عباس سے جب ان کو بلایا تھا نا تو نہیں گئے تھے. اور حالانکہ بہت سارے مطلب عمرا تھے وہ نہیں جاتے تھے متنبی، وہ ملک یا پھر کوئی ولی جو تھے ان کے پاس ہی جاتے تھے. جی جی، منہما کی ضمیر نا یہاں دیکھیے بنت یاسین فی مدح الامیر و ابیہ، یعنی امیر کی مدح اور اس کے والد صاحب، تو دو ہو گئے اسی کی طرف. بتا دیں نعیم بھائی نے اچھا فی المکان لائق بھی لانہما اہل الثنائی فاستحسن وقعہ فیہما، دونوں چونکہ قابل تعریف ہیں تو جو انہوں نے تعریف کیا وہ تعریف بالکل اپنی جگہ صحیح ہے. ٹھیک ہے، اگلی مثال دیکھیں. کرم تبین فی کلامک ماثلا ویبین اتق الخیل من اسواتها. کرم تبین، کرم جو ہے، شرافت جو ہے وہ آپ کی بات میں ہی ٹپک رہی ہے، آپ کی بات سے ہی ظاہر ہے. اور ویبین اتق الخیل من اسواتها، اور گھوڑے کا عمدہ ہونا جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے یا جانا جاتا ہے اس کی آوازوں سے. گھوڑے کا عمدہ ہونا پتہ چلتا ہے اس کی آواز سے. کون سمجھائیں گے بتائیے؟ کوئی نیا آدمی سمجھائے؟ جیسے سمجھائے بس اسے سمپل آپ کو سمجھانا، کچھ زیادہ یہ نہیں کرنا. ایک دعویٰ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے کلام میں کیا ہے، شرافت ٹپک رہی ہے. دلیل یہ ہے کہ گھوڑے کا عمدہ ہونا اس کی آواز سے پہچانا جاتا ہے. تو فٹ کر دیجئے آپ دلیل کے ذریعے آپ کیسے ثابت کر دیں گے اس کو. کوئی نہیں کریں گے عمل. سر کیجیے اس کو. سر نہیں بھائی زیادہ اچھا سمجھا پا رہے ہیں تو وہ سمجھائے تو زیادہ بہتر ہوگا. اب سمجھائیے تو صحیح. سر میں لیٹ تھوڑا جوائن ہوئی تھی تو میں اس کی تعریف بھی صحیح سے نہیں سنی تھی اور میں بس سن رہی ہوں آج. اچھا کوئی بات نہیں، چلیے. تو نعیم بھائی اتنی ہی بات ہے نا کہ گھوڑے کا وہ جو ہے عمدہ ہونا اس کی آواز سے پہچانا جاتا ہے، تو ایک دلیل ہے. اس دلیل کے ذریعے ہم اس کے دعویٰ کو ثابت کریں گے کہ جس طرح اس کے گھوڑے کا عمدہ ہونا اس کی آواز سے پہچانا جاتے ہیں، بس اتنا ہی کہ آپ کے کلام کے ذریعے ہم آپ کو پہچان رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بڑے اچھے آدمی. اتنا ہی جی نعیم جی بھائی. بالکل، بس اتنا ہی ہے. جی جی بالکل بالکل ٹھیک. ٹھیک، یہ مثالیں ہو گئی ہماری ٹھیک ضمنی والی. اب اس کے بعد جو ہے اس کی مثال ہے، کیا کہتے ہیں، اور کچھ مثالیں پڑھیں گے کیا اس میں سے؟ نہیں میں بتائیے عمل. جی سر اور پڑھا دیجیے تاکہ اور تھوڑا کلیئر ہو جائے. دو ہی مثال ہوئی ابھی. ٹھیک ہے، نعیم بھائی کیجیے اور مثالیں. اچھا جی. ضحوكن الى الابطال وهو يروعهم، وہی ہے نا، وللسيف حد حين يفتي ورونه. یہاں پہ بختری صاحب کا قول ہے کہ ضحوكن الى الابطال وهو يروعهم وللسيف حد حين يفتي ورونه. مطلب آپ ترجمہ کر دیجیے، ایسے میرا اردو بہت اچھا نہیں ہے. نہیں آپ کیجیے. ٹھیک ہے. ضحوكن الى الابطال، وہ ہنسنے والا ہے یا پھر اس کا جو چہرہ ہے بہت اسمائلی ہے. ٹھیک ہے، الى الابطال یعنی جو ہیروز ہوتے ہیں یا پھر جو جنود ہوتے ہیں یا پھر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف. وہ يروعهم، اور اسی حالت میں وہ ان کو ڈراتا بھی ہے. پہلے شطر میں ان کا دعویٰ ہے کہ ایک آدمی جو ایک ہی وقت پہ ڈراتا بھی ہے اور ہنستے بھی رہتا ہے. ٹھیک ہے،
ایک ان کا قول ہے، عجیب نہیں ہے، مطلب کیسے ہوگا یہ؟ مطلب ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے کہ ڈراتا ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ ہنستا ہو. مطلب کہہ رہے ہیں مستری کہ وہ ہنستا بھی ہے ڈراتا بھی ہے، مطلب تھوڑا عجیب سی چیز ہے نا. اور یہاں پہ دوسری شکل میں دلیل لا رہے ہیں وَلِلسَّيْفِ حَدٌّ يَسْطُو وَرَوْنَهُ، اور وہ شخص اس سیف کی طرح ہے، اس تلوار کی طرح ہے جس کا حد مانا ہوتا ہے تلوار کی جو دھار ہوتی ہے نا، اسے حد کہتے ہیں. وَلِلسَّيْفِ حَدٌّ، تلوار کی دھار کی طرح ہے، حِینَ يَسْطُو، جبکہ وہ چمکتا ہے. ٹھیک ہے، وَرَوْنَهُ، اور اس میں سے ایک خوبصورتی بھی مطلب ظاہر ہوتی ہے. اگر مطلب تلوار کو کوئی سورج کی کرن میں یا پھر سنشائن میں پکڑے گا تو اس میں سے ایک مطلب روشنی بھی ظاہر ہوگی. اس طریقے سے اس کا حد جو ہے، اس کا جو دھار ہے وہ بھی ظاہر ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو آدمی ہے وہ ہنستا بھی ہے اور ڈراتا بھی ہے، اس سیف کی طرح، اس تلوار کی طرح جو ایک ہی وقت میں چمکتا بھی ہے اور اس کا جو حد ہے، جو دھار ہے، اس کو ڈراتا بھی ہے. ڈرانا مطلب یہاں پہ مطلب چمکنا، مطلب دو کانٹراڈکٹری چیز کو یہاں پہ شاعر ایک ہی طرح بتانا چاہتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ جی جی. مطلب یہاں پہ جو جی حد بتائیں آپ. ہے، اگر دیکھا جائے دہار کو، تو وہ جب اس کو ہم دیکھیں گے تو انسان ڈرتا بھی ہے کہ کتنی تیز ہے آگے سے، مطلب کاٹنے کے لیے. لیکن جب پوری تلوار کو نظر دی جائے تو وہ چمکتی بھی ہے. اس لیے اس نے اس کو کہا کہ وہ ایک وقت میں ہنستے ہوئے، جس کو ہم میٹھی بولیں گے نا، میٹھا ڈانٹنا دوسرے کو، ہنس بھی رہا ہے اور وہ ڈانٹ بھی رہا ہے. اور میرا یستو کا معنی حملہ کرنا نہیں ہے یہاں پر. ہم کس کا سر؟ ستا یست میں چمکنا ہے کیا؟ جی چمکنا ہوتا ہے نا. سر یہاں پہ وہی ان کے ہنسنے اور ان کے ڈرانے کی بات کو انہوں نے اسی سے ثابت کیا نا، کہ اگر تلوار کی دھار کو آگے ہم تیز دیکھیں گے، چمکتی وہ بھی ہے لیکن اس سے ڈر جاتا ہے انسان کہ اس کی دھار کتنی تیز ہے، آگے سے تیز ہی تو کاٹتا ہے نا جلدی. جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک. جی جی صحیح ہے ماتا بھائی. مطلب اس میں ہجوم کے معنی میں ہے، ستائش کے معنی میں حملہ کرنا. اچھا، حملہ کرنا اور چمکنا دونوں ایک ساتھ ہے اس میں نا، اسی سے جی ثابت جی کیا جی اس جی کو. جی جی بالکل بالکل، ٹھیک ہے، ہم نے بہت غلط اچھا. کر دیا تھا. اگلا کیجیے. اچھا جی، متوبی کا قول ہے ومن الخیر بطء الصید عنی اسرع السحب فی المسیر الجہاد. مطلب آپ ترجمہ کیجئے، میں اس کا پھر ایکسپلینیشن کروں گا، مجھے ارے ایسے نہیں، آپ اردو آتا کیجیے نہیں بابا. ہے ایسے. ارے کیجیے کیجیے. ومن الخیر بطء الصید عنی، بہتر ہے بطء الصید عنی، آپ کی جو سخاوت ہے، آپ کا جو مطلب کیا کہتے ہیں، آپ کا سخاوت. جو دیتے ہیں نا ریوارڈ ہے، بہتر ہے. اور اس حالت میں بہتر ہے کہ وہ بہت ہی دھیرے ہو، مطلب بہت ہی مطلب سلو ہو. مطلب آپ کی سلو ریوارڈ مجھے اچھی لگتی ہے اور وہ مطلب بہتر ہے. مطلب یہاں پہ متنبی نے دو کانٹریڈکٹری چیز کو، دو مطلب متناقض چیز کو، یعنی ضد چیز کو ایک ساتھ کر دیا. یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو ریوارڈ ہے، حالانکہ مطلب سرحد اچھی ہوتی ہے ریوارڈ، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بت جو سلو ہو، جو دھیرے ہو. تو ہر آدمی کو چاہیے کہ مطلب جلدی جلدی ریوارڈ ملے، جلدی جلدی پرائز ملے. لیکن یہاں پہ متنبی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے جلدی جلدی نہیں چاہیے، بلکہ آپ کی جو ریوارڈز ہے، آپ کی جو پرائزز ہیں، مجھے دھیرے دھیرے چاہیے. تو کیوں چاہیے؟ مطلب اس کا دلیل لا رہا ہے کہ اسرع السحب فی المسیر الجہاں میں جو سحب ہوتا ہے، جو کلاؤڈز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مطلب تیز والی کلاؤڈز ہوتی ہیں، اس میں مطلب اس کا جو کیا وہ کہتے ہیں ان کو، رینج جو ہوتی ہے، مطلب وہ جلدی سے چلا جاتا ہے. مطلب اس کا مفہوم یہی ہے. تو اس سحاب کی طرح، اس کلاؤڈ کی طرح آپ میرے ساتھ بنے رہیے، جو دھیرے دھیرے مطلب رہے اور زیادہ تر مطلب زیادہ وقت کے لیے بارش بھی دے. مطلب آپ کی جلدی جلدی اگر سخاوت کریں گے تو پھر بہت جلدی ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ اس سحاب کی طرح، اس کلاؤڈ کی طرح بنے جو کم ہی بارش دیتا ہو لیکن ایک لمبے وقت کے لیے مطلب دیتا ہو. جی بہت اچھا. جہام کا معنی ہے بنت یاسین السحاب لا ماء فیہ، ایسی بادل جس میں پانی نہیں ہے. ٹھیک جی 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 ٹھیک. میرا آپ کچھ کہیں گے یہاں پر؟ نہیں سر، آ گیا سمجھ میں، نہیں بھائی نے سمجھایا. اور کنہیں کو کچھ کہنا ہے بھائی؟
آپ ایک بار سمجھا دیجیے. وہ لیجیے. ہم بچنا چاہ رہے ہیں ان سے، آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں. میرا بتائیے تو. سر سمجھائیے آپ. نہیں سمجھائیے میرا، آپ ہی سمجھائیے. سر آپ کا سمجھایا ہوا اچھا سمجھ میں آتا نا، اس لیے کر رہے ہیں سر. میرا آپ ایک بار سمجھائیے نا سمجھائیں. آپ. سر یہ کہ متنبی نے کہا کہ آپ کی جو سخاوت ہے وہ مجھے دھیرے دھیرے چاہیے. مطلب اس کو دھیرے دھیرے ایک جیسے ہر انسان کے اس کو کچھ بھی ملے تو جلدی میں ملنا چاہیے. کچھ بھی ملے، اگر عزت ملے، جو بھی ملے جلدی ملے. لیکن یہاں پہ متنبی اس کے برعکس بول رہا ہے کہ مجھے آپ کا جو بھی اچھا پن چاہیے، جو آپ مجھ پہ کر رہے ہیں کرم وغیرہ جو بھی ہے وہ دھیرے دھیرے چاہیے. پھر انہوں نے آگے اس کو دعویٰ کی، اس چیز سے دلیل دی ہے آگے کہ جو جو بادلوں کی طرح مطلب ہوتا ہے اس میں دھیرے دھیرے بارش ہے. جو بادلوں کے بنا بارش ہے وہ ایک دم ہو کے ختم ہو جاتی ہے. لیکن مجھے وہ نہیں، وہ لمبے عرصے کے لیے وہ چاہ رہا ہے. متنبی جو بھی ہے اس کا ممدوح کا جو بھی کرم نوازی چاہ رہا ہے وہ لمبے ٹائم کے لیے چاہ رہا ہے، کہ ایک وقت کے لیے ایسے بادلوں کی طرح جو آئے اور چھٹ گئے. بہت اچھا. میرا مشرف آپ کو سمجھ میں آیا؟ اگلا آپ ہی کو سمجھانا ہے. ٹھیک. جی مشرف آپ کو اس کا ترجمہ پتہ ہے؟ نہیں سر، آپ کر دیجیے. کیجیے نعیم بھائی. لا يعجبن مصيما حسن بزته وهل يروق دفينا جودة الكفن. اچھا جی. لا يعجبن مظيما حسن بذته وهل يروق دفينا جودة الكفن. تو یہاں پہ ہے کہ لا يعجبن مطلب کیا کہیں. ارے مطلب آپ ہی ترجمہ کیجیے نا، مجھے مطلب پریشانی ہو رہی ہے. میرا آپ کیجیے تو. میں ایکسپلین کر دوں گا، ترجمہ آپ ہی کر دیجیے. اصل یار میرا مسئلہ یہ ہے دوست کہ میں وہ کیا بولتے ہیں، میں نے بلاغہ پڑھی نہیں. ٹھیک. یہ جو جتنا کرا رہا ہوں نا، یہ پچھلے سال میں ڈسکشن کیا تھا تو اس سے مجھے یاد ہے. باقی میں بلاغہ پڑھا والا نہیں ہوں کہیں یونیورسٹی نہ مدرسے میں، تو میں کیسے کر پاؤں بتائیے. میرا اس ہم کا بھی ترجمہ نہیں کیجیے. پڑھے ہیں. ارے ہو جائے گا کیجیے نا. لا يعجبن مزیما حسن بزتی. حسن بزتی اس کا اچھا لباس جو ہے. لا يعجبن مزیما، مظلوم کو تعجب میں نہ ڈالے. وحل یروق دفینا جوت الکفنی. اور کیا کفن کا عمدہ ہونا مدفون کو، دفین شخص کو اچھا کر سکتا بھلا؟ کیا کریں گے. سب کفن، جو کفن ہوتا ہے اس کی خوبصورتی مطلب کسی کو اگر مطلب اسے مطلب بیوٹیفائی نہیں کر سکتا ہے. وہ مردہ تو مرا ہوا ہی ہے، اس کو کچھ بھی پہنا دو وہ مطلب بیوٹیفل نہیں لگے گا. بالکل بالکل. کیا دعویٰ کیا تھا نعیم بھائی شروع میں؟ لا يعجبن مظیما حسن بالذی. مظیمن کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ مظلوم شخص ہے تو ایک مظلوم شخص ہے نا، تو وہ اچھا لباس پہنا ہوا ہے تو ہمیں تعجب نہیں پڑنی چاہیے. ہمیں یہ نہیں اچھا سمجھنا جی. چاہیے کہ بہت خوشحال ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایسا ہی ہے کہ ایک کفن میں ہے آدمی اور اس کو بہت اچھا آپ کفن دے دیں تو کیا اس پہ بیوٹیفلی اس میں آ جائے گی؟ نہیں آئے گی. سمپل سی ایسا ہی یہاں پر جی بھی جی بالکل. ایسا مظلوم ایک شعر ہے نا، کسی کا ایک شعر ہے نا کہ لا تحسبوا رقصي بينكم طربا فإن الطير ترقص مسبوحة من الألم. کہ میری جو مطلب ڈانس ہے یا پھر رقص ہے اس کو تم طرب یا پھر خوشحالی مت سمجھو، یا پھر طرب کہتے ہیں مطلب جو خوشی کے وقت میں جو آدمی سر ہلاتا ہے. تو میری جو طرب ہے، میری جو جسم کا ہلانا ہے، اسے تم مطلب کوئی خوش یا پھر کوئی اچھی چیز مت سمجھو. کیونکہ جو پرندہ فڑفڑاتا ہے مسبوحتاً ذبح کرنے کے بعد من العلم، درد سے فڑفڑاتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں فڑفڑانا ہمیشہ ان بیوٹیفل مینر نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ مطلب خوشی کے مجاز میں نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی فڑفڑاہٹ ایسی مطلب دردناک چیزوں میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ ویسے ہی ہے. اگر کوئی مطلب اچھی چیز آپ کے اوپر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت سندر ہے یا پھر بہت بیوٹیفل ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے جیسے کوئی کفن کے اوپر اگر کچھ بھی مطلب اب سونا چاندی جو بھی لگا دیجیے، جیسا بھی اس کا کفن کا مطلب کلر ہو، وہ بیوٹیفائی نہیں کرتا ہے اس کو، کیونکہ وہ مرا ہوا ہے. بہت اچھا نعیم بھائی. آپ لوگ کو سمجھ میں آیا؟ نورین، ریحان، رونا.
جی جی ماشاء اللہ. عمل. جی سر. بہت اچھا. جی سر سمجھ آ رہا ہے. ایک دو اور کرا دیجیے نعیم بھائی, ہو جائے گا. اچھا جی, وما انا منهم یہاں بالعیش پہ فیہم. شاعر کہہ رہے ہیں کہ جی وما انا منهم بالعیش فیہم ولکن معدن الذهاب الرغام. یہاں ان کا قول ہے کہ وما انا منهم بالعیش فیہم, میں ان میں سے نہیں ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو عائش ہے یا پھر زندگی ہے یا پھر زندگی گزارنا ہے اس سلسلے میں ان کے ساتھ ہوں. ان کا مطلب یہ دو کانٹریڈکٹری قول ہے, ٹھیک ہے. ایک میں کہہ رہے ہیں کہ میں ان میں سے نہیں ہوں, دوسرے میں کہہ رہے ہیں کہ جی میں ان میں سے ہوں, مطلب زندگی بسر کرنے میں سے میں ان میں سے ہی ہوں. وہاں پہ مطلب دوسری ان کی دلیل جو ہے ایویڈنس ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ولکن معدن الذهب الرغام, جو ذهب جو سونے کی کھونی یا پھر کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں جہاں سے سونا نکالا جاتا ہے, خان. انجری. جی جی خان, جی جو سونے کی خان ہوتا ہے وہ اصل میں کہاں پہ ہوتا ہے, وہ تو مٹی میں ہی ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ جی اصل میں جو سونا ہے, سونا کیا مٹی ہے؟ مٹی نہیں ہے, پھر بھی سونا کو مٹی سے نکالا جاتا ہے. ایسا ایک اور بھی شعر ہے کہ جو مسک ہوتا ہے نا, مطلب جو ہرنی ہوتی ہے, جو زبی ہوتی ہے, اس کے خون جی سے جی. بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو جی فإن جی اسی المسك طرح ایک بعض اور ہے. من الغزال. جی بالکل بالکل فإن صحیح ہے, المسك تو بعض اسی کی من طرح یہ الغزال. بھی مثال ہے. میں ان میں سے نہیں ہوں, پھر بھی ان میں سے ہی ہوں, اس سونے کی خان کی طرح جو اصل میں مٹی میں ہے لیکن مٹی میں سے نہیں ہے. یہ رہا وہ شعر نا. اچھا یہیں سمجھا دیجیے اور کیا. یہ رہا فإن تفق الأنام وأنت منهم, اگرچہ آپ مخلوق سے اوپر ہیں لیکن آپ ہیں ہی انہی میں سے, مخلوق کے ہی میں سے ہیں. فإن المسك بعض دم الغزالی, کیونکہ مشک جو ہے وہ ہرن کے خون کا ایک حصہ کچھ ہوتا ہے وہ. جی جی بالکل. یہی کچھ مثالیں ہیں بھائی, یہ سب رٹ لیجئے گا تو کام دے دے گا انشاءاللہ اگر آیا تو. باقی بس قاعدہ یہی ہے کہ سامنے جو پہلی شطر میں کوئی ناممکن سی چیز دکھے گی, پھر دوسری شطر میں اس کا دلیل لایا جائے گا, بس سمپل. اس میں پہچاننے کے لیے کوئی خاص طریقہ تو ہے نہیں, بس اس کے ترجمے سے ہی ہم پہچان سکتے ہیں. جی جی بالکل, یہی ایک بڑی پہچان ہے نا تشبیہ میں. اگر ہر تشبیہ میں آپ کو مشبہ بھی صراحتاً مل جاتی ہے, ٹھیک ہے, تشبیہ تمثیل کے علاوہ. تو یہاں پہ تشبیہ تمثیل میں بھی مطلب کچھ آپ کو مطلب قرینہ وغیرہ ملتا ہے, یہاں پہ ویسے کچھ نہیں ملے گا. یہی بڑی نا ایک بڑا مطلب آپ سائن مان لیجیے. جی اس کو بس ہم کو ترجمے سے ہی کرنا پڑے گا, اور اتنا تو سمجھ نہیں آ پا رہا ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو کہ کہاں پہ ہے, کہاں پہ مل رہا ہے, تو بس ترجمے سے ہی کر سکتے ہیں, اور کوئی خاص اس کا وہ نہیں ہے نا. جی عمل, آپ نا اتنا بھی نہیں کر سکتے, میں جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کیجیے, لکھ کر کے رکھ لیجیے, ٹھیک. اگر اس میں سے آ گیا تو بغیر سیکنڈ خرچ کیے ہوئے لگا دیجیے گا. جی وہاں سوچنے بیٹھے گا نا, وہ 4 آپشن دے گا آپ کے پاس, تشبیہ تمثیل, تشبیہ ضمنی, تشبیہ یہ اور تشبیہ وہ. تو وہاں کرنے بیٹھے گا تو ہو جائے گا آپ کا ٹائم. جی سر. اس لیے یاد کر لیجیے بس ابھی سے, جتنا کر پائیں اتنا. تو نعیم بھائی آگے ٹائم ہے 20 منٹ کا ابھی اذان میں, تو اب بس آپ کے یہاں ہوگی ٹائم کیا؟ جی ہمارے یہاں پہ اور 5 منٹ ہیں. چلیے آپ کے یہاں ہو گیا. بھائی آپ سب کو سمجھ میں آیا تشبیہ ضمنی آج؟ یس سر. یس سر. چلیے پھر ملتے ہیں کل انشاءاللہ. کل صبح صبح ملتے ہیں. جی مطلب مشرف. شعر کا ترجمہ کرنا یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. مشرف تھوڑا بہت دھیرے دھیرے تو ختم ہو جائے گا نا, کرتے رہیے گا تو انشاءاللہ. کون سا مشکل ہوا آپ کے ساتھ؟ ابھی تو کلیئر ہے, پہلے تو سر ایسے وہ جو سب شعر وغیرہ جو ورڈس یوز ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا الگ سے نہیں سمجھ آتا ہے, ویسے تو کر لیتے ہیں. شعر کا جو ترجمہ کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا مشکل لگتا ہے, تو وہ مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہوگا. بالکل بالکل سیم ہمارے ساتھ ہوتا ہے, سیم آپ کے ساتھ ہوتا ہے, سبھی کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھو نعیم بھائی کر پایا تو مجھ سے نہیں ہو پایا ترجمہ, میں ان سے بار بار منع کر رہا تھا, مجھ سے ہوگا ہی نہیں, مجھے پتہ ہے نا وہ.
چلیے پھر ٹھیک ہے. سر جو اس ہاں میں جی بولیے. شاعری سیمپل تو ان کو ایک ایک بار ہمیں ترجمہ سے نکالنا. جب ایک بار ہماری نظر سے نکل جائے گا ترجمہ, پھر جہاں مرضی آیا ہو سمجھ آ جاتا ہے. ہاں میرا بہت اچھا میرا. بس اپنا کر کے رکھیے کہ ہمیں فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر میں کتنا کرنا ہے کہ ہم وہاں تک پہنچیں. اور بلکہ ابھی سے شوق تو یہ ہو کہ ہم AIR لے آئیں انشاءاللہ. موقع ہے, سوچ تو یہ ہو. باقی محنت کرنا ہے انشاءاللہ, آگے بڑھنا ہے. فرسٹ پیپر بھی پڑھی محنت سے. پڑھا رہے نا وہ حسان میں, پڑھا رہے نہیں کلاس نہیں رہے آج کل. کیا وہ شاید آج لے کلاس رہے ہوگی ان ہیں. کی. دے رہے. اگر اور کوئی بھی سر ہو تو بہتر ہے سر, وہ اکیلا ہی ہے نا. پڑھی بہرحال ان سے جب تک. باقی میتھ کے لیے تو وہ لے رہے ہوں گے نا کلاس, ان کا بھی کلاس لیجیے, میتھ ضرور کلیئر کیجیے. کلاس بہت اچھی ہوتی ہے سر. ٹھیک سر. ماشاء اللہ بڑے ذہین آدمی ماشاء اللہ. 100 کے 100 کوشچن صحیح ہے ان کے, بالکل ایک بھی غلط نہیں ہے. 100 اور 50 150 کوشچن. سر کون پڑھا تھے دوسرا میں؟ دوسرا وہ نہیں پڑھا تھا میتھ, کیا نام ہے, رفیع الزمان شیخ, نہیں پتا پتہ آپ کو؟ نہیں سر. نہیں کیا پتا وہ آپ بھی کو؟ آلو یا دوسری جگہ پہ؟ ہوں. ایسا سارا کل مسئلہ ہم مطلب لوگ کا ایک اپنا پلیٹ فارم نہیں ہے. اپنا ہو جائے نا کچھ تو ساری چیزیں ایک جگہ ہو جائیں گی. اور ہم لوگ پاس کام کرنے والے نہیں ہیں. آپ لوگ جلدی جلدی کر کے آئیے JRF سب, ٹھیک تو ہم لوگ کا ساتھ دیجیے گا. ہم لوگ پھر کچھ اور کریں گے تو آپ لوگ اسے کام کیجیے گا. جی کل سر صبح انشاءاللہ. 7 بجے سر آپ کل سے کلاس کروائیں گے کیا 6 بجے؟ وہ ہم فرسٹ پیپر کی کلاس لیں گے, جس طرح ہم اعراب پہ کرتے ہیں نا اس طرح کا. ٹھیک, مجھے جتنا آتا ہے ہم اتنا آپ کو بتا پائیں گے. باقی جن کو اچھا خاصا آتا ہے ان کو آنے کی ضرورت نہیں اس میں, کیونکہ ہم سمپل سا اصل میں لینا چاہتے ہیں. میں انگلش میں بہت زیادہ ویک تھا جب میں شروع کیا تھا, تو حتیٰ کہ مجھے ایک پیج کا بھی ترجمہ, مطلب ایک صفحہ کا لائن کا بھی ترجمہ نہیں ہو پایا تھا مجھ سے. میں نے ان تو بچوں کے لیے تیاری اصل یہ کے کیا. ٹائم تیاری کے ٹائم ہاں بالکل, بہت زیادہ گمبھیر استھتی تھی ہماری. ایک ساتھی تھے سر پھر کشمیر کیا؟ کے, انہوں نے 3 دن مجھے سمجھایا تھا پرسنٹیج نکالنے کا, تو 3 دن نہیں سمجھ میں آیا تو میرے ساتھ چھوڑ دیا کہ جاؤ. ٹھیک ہے کیا, وہ بھی بیچارہ بہت بری حالت میں تھا. میں تو سر شاید انگلش کوئی ایسا ہو بنتا. جی ایمن. میں کہہ رہی ہوں سر انگلش پھر کیسے صحیح کیے تھے؟